السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے دین در حقیقت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دے دیا، اللہ کی معرفت دے دی اور ان کا کوئی مقام نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، ڈاکیا، پوسٹ مین وہ خط لا کر کے تمہیں دے کر چلا جاتا ہے تمہارے دوست کا، اور اس خط کے معاملات میں ڈاکیا کا، پوسٹ مین کا کوئی اہم کام نہیں، صرف پہنچانا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکیا کہا، پوسٹ مین۔ ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کا میسج تم تک پہنچا دیے اور باقی ان کا کوئی معاملہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ظالم کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عقیدے پر ظلم کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو یوں کہ کلمہ طیبہ بھی ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوتا۔ جز ہے کلمہ طیبہ کا، ایک لا الہ الا اللہ، تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے یہ دو پارٹ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو ماننا، پھر دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ان کو رسول تسلیم کرنا، اسی کا نام تو دین ہے۔ اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یعنی ایسا مسلمان ہوا ابھی صبح کے وقت، صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور ظہر سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، کوئی نماز کا وقت اس کی زندگی میں نہیں آیا، کوئی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، شارٹ ٹائم ملا، صرف ایمان لایا اور انتقال کر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ داخل جنت ہوگا، وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی صرف یہ کہتا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد کے متعلق میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ وہ رسول ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ زندیق کہلائے گا، شیطان کہلائے گا۔ آپ کو بات یاد ہوگی کہ ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، ملائکہ کا معلم رہا، کروڑوں سال اس نے رب تعالیٰ کی عبادت کی، کروڑوں سجدے کیے، لیکن اس کا قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ کس بنیاد پر عزازیل شیطان بن گیا، ابلیس لعین بن گیا، ہمیشہ اس پر لعنت کی جاتی ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا وہ رب کو نہیں مانتا؟ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں تسلیم کرتا؟ نہیں، بلکہ آج بھی جو شیطان موجود ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اسے اقرار تھا، تبھی تو اتنے 100 سال سجدے کیے۔
اس کا اگر کوئی قصور ہے، جرم ہے، تو اس نے نبی کا انکار کیا تھا، وہ آدم علیہ السلام۔ تو نبوت کے متعلق، نبی کے متعلق جب کبھی اختلاف کی بات آئے گی تو سمجھ لینا کہ شیطان کی ذریت میں سے کوئی انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار یہ تو ابلیس لعین بھی کرتا ہے، لیکن بات آ کر اٹکتی ہے نبوت اور رسالت پر، کہ نبی ہونے کا اور رسول ہونے کا کسی نے اگر سب سے پہلے انکار کیا نبیوں کا یا رسولوں کا تو وہ شیطان تھا۔ یہ باتیں آج میں اسی لیے چھیڑ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، پوری دنیا جتنے عالم اسلام میں مسلمان، ان کے دل و دماغ پر آج اگر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے یا کوئی چیز ہلکی کی جا رہی ہے، کسی چیز کو گرایا جا رہا ہے ہمارے درمیان، تو وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت طاہرہ کو، آپ کے مقام و مقدس کو مسلمانوں کے سامنے گرا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آج اس پر گفتگو نہ کی جائے تو آنے والے چند سال ہماری نوجوان نسل کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے رشتے وابستہ ہیں، صرف یہ نعروں کی محبت نہیں، گلی کوچوں میں ہمیں میلاد کے وقت ایک بار نکل کر کے موقع مل جاتا ہے جلوس منانے کا، اس کا نام نہیں، بلکہ ہماری زندگی پوری پل پل، لمحہ لمحہ حضور کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ہمیں آج اگر دنیا میں کوئی پہچان ملی ہے تو وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ ہمیں دنیا ان سے جوڑ کر کے دیکھتی ہے۔ آج اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یا ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہلکا کر دینا، یوں سمجھ لو کہ پورے دین سے تمہیں خارج کر دینا، پورا دین منہدم ہو جائے گا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے خبردار، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ایمان کس کام؟ یعنی صرف اقرار رب تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا، اس کا نام ایمان ہوتا تو بہت سارے قبیلے ایمان لا چکے ہوتے ہیں، بہت سارے، کیونکہ عرب میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بھی انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ یہودی آج بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی آج بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، ان کے عقیدے میں آج بھی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگرچہ نام ان کے ہاں تبدیل ہیں، لیکن وہ اللہ کو خالق مالک سب مانتے ہیں۔ شرک اگرچہ کرتے ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اختلاف دنیا کا آ کر رکتا ہے تو وہ نبی کی ذات پر۔ یہودیوں کو خدا کا انکار نہیں تھا، یہودی تو مدینے میں، مکہ میں یا عرب میں جہاں کہیں تھے اس وقت بھی وہ خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ عیسائی برسوں سے اپنے گرجوں میں اللہ کی ہی عبادت میں مصروف تھے، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد ان کو تکلیف جو ہوئی حضور کی ذات سے ہوئی۔ یہ حسد و عناد کھل کر کے باہر آیا، جیسے کہ کعب بن اشرف ایک یہودی عالم کا نام ہے، وہ تورات کا حافظ تھا، تورات پوری جانتا تھا، حضور کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں بڑا عالم تھا تورات کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو آخری نبی کی علامتیں بتاتا تھا۔ اللہ کا ایک محبوب نبی آئے گا، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اور وہ چلے گا تو اس طرح چلے گا، بولے گا تو ایسے بولے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا نظام پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ تو یہ یہودی علماء حضور کے آنے سے پہلے لوگوں میں یہ بشارتیں دے رہے تھے، اور جب حضور تشریف لے آئے، مدینے آ گئے، تو سنے ہوئے لوگوں نے پہچان لیا حضور کو۔ ہمارے علماء کہتے تھے آخری نبی ایسا ہوگا، وہ سب علامتیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آ رہی، وہ ایمان لائے۔ لیکن جو عالم جنہوں نے بیان کیا تھا حضور کی صفات، وہ انکار کر گئے، نہیں ہم نے ان کے بارے میں تھوڑی نہ کہا تھا، یہ نہیں ہے وہ۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ چند لوگ جو کعب بن اشرف کے شاگرد تھے پہلے زمانے میں، وہ بعد میں ایمان لائے، صحابی ہوئے،
جا کر کے کعب بن اشرف کو اپنے پرانے دوستانہ تعلقات کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اے کعب بن اشرف، تم کو تو معلوم ہے اللہ ایک ہے، تم اللہ تعالیٰ کی محبت کی تعلیم برسوں سے دیتے آ رہے ہو، اور تم نے یہ بتایا تھا کہ اس اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے، کیا یہ بات سچ نہیں؟ اس نے کہا بالکل سچ ہے، میں خدا کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تب لوگوں نے کہا محمد بھی تو اسی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جس اللہ کے متعلق تم اتنے سالوں سے ہمیں تعلیم دیتے رہے، اسی اللہ کی طرف تو بلا رہے ہیں، پھر تم کیوں انہیں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے نہیں، محمد جس کی طرف بلائیں میں اس کو نہیں تسلیم کرتا۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ جو برسوں سے اپنے خدا کی عبادت میں تھا، اب وہ بندہ صرف نبی کی بغض میں خدا کا بھی انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں مانتا، ایسے خدا کو نہیں مانتا جو محمد کا ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ایک بات کی طرف میں لے چلنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت کا ذوق و شوق اس وقت کامل ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوگی، ورنہ کسی بھی دن یہ محبت الہی، رب تعالیٰ کی محبت ختم کی جا سکتی ہے۔ عام لوگوں کے ذریعے سے شیطان کسی بھی طرح رب تعالیٰ کی عبادت سے تمہیں دور کر دے گا اگر محبت نبی موجود نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، پہلی شرط کا نام ہے محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر یہ ہمارے لیے ایک ایسی کسوٹی اور ایک ایسا معیار ہے۔ آج ابھی چند دن قبل کچھ باتیں وائرل ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور سوشل میڈیا میں اس کی بھرمار ہے۔ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے نہیں، کیونکہ کیا غرض ہے؟ گانے دکھیں، ڈانس دکھے تو بس اسی کو دیکھتے رہ جائیں، باقی ہمارے دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر آ بھی جائے تو اسے ہٹا دیں۔ یہ مجھ سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے، میرے ذوق و شوق کا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت بنی ہے، ہالینڈ میں، وہاں کی انتظامیہ میں یا ہالینڈ کے بڑے بڑے سرکردہ رہنما جو کہلاتے ہیں، ان سب لوگوں نے مل کر کے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو اچھے آرٹسٹ ہیں، فنی آرٹ کا کام کرنے والے، ان سب کو دعوت دیا ہے کارٹون بنانے کے لیے حضور کی ذات پر۔ ابھی اور اس کے خلاف پوری دنیا میں ابھی مظاہرے چل رہے ہیں، احتجاج۔ ہمیں تو بہت بعد میں خبر ملتی ہے نا، پوری دنیا میں لوگ اس کے برخلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہالینڈ کی، اچھا یہ مقابلہ کہیں ادھر ادھر نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی اعلیٰ عہدیداروں کی جو آفس ہے پارلیمنٹ کے مثل، اس جگہ پر یہ مقابلہ منعقد کیا جائے گا، اور جو جس طرح کا کارٹون بنائے گا، اور پھر مقابلے کے بعد جو اچھے کارٹون بنانے میں کامیاب ہوگا اسے ہالینڈ کی حکومت سے انعام بھی دیا جائے گا۔ پوری دنیا بھر کے لوگوں کو آن لائن رجسٹری کی دعوت دی گئی ہے کہ تم میں اگر کارٹون بنانے کی صلاحیت ہے تو رجسٹر کراؤ اپنا نام، ہالینڈ تمہیں ویزا دے گی، اور ہالینڈ کی حکومت تمہاری مہمان نوازی کرے گی، اور تم آؤ نبی کی ذات پر جیسا کارٹون بنا سکتے ہو بناؤ، اور پھر اپنے اس بدبخت کام سے حکومت ہالینڈ سے جتنا انعام لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پوری دنیا مذاق اڑانے کے لیے میرے نبی کی ذات کو چن رہی ہے، کیا کوئی اور نہیں ملا کارٹون بنانے کے لیے؟ کارٹون کے متعلق جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہوتی، ایک فن ہے، یہ آرٹ ہے، ہم یہ کسی کے متعلق استہزاء نہیں کرتے، مذاق نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، کارٹون کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا۔ کارٹون کا مطلب ہی ہوتا ہے استہزاء، مذاق۔ آج پوری دنیا میں کئی سو، یعنی انسان، مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے
ایک اندازے کے مطابق 1 ارب کی تعداد مسلمانوں کی 100 کروڑ لوگ، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جو دنیا کا اتنا بڑا حصہ اور انہیں ہرٹ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب کرنا، یہ ہر زمانے میں چلا ہے۔ آج بھی یہ بات جب آئی تو میں پھر پیچھے تاریخ میں چلا گیا، اسپین میں بھی یہی کیا گیا تھا۔ اسپین یورپین کنٹریز کا ایک ایسا ملک جس کو سب سے پہلے اسلامی شہر ہونے کا فخر حاصل تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے یورپ میں جو داخلہ کیا تو اسپین کے ذریعے، اندلس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سلطنت کا مرکز تھا اس وقت۔ طارق بن زیاد کے ذریعے سے اندلس میں داخلہ ممکن ہوا۔ یہ کب کی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 80 سال بعد، یعنی 90 ہجری میں اندلس میں اسلامی فوجیں آ گئی تھیں اور یورپ میں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر تقریباً 750 سال تک اسلامی پرچم لہراتا رہا۔ اور اسپین اتنی ترقی کر چکا تھا، اتنی ترقی کہ مصر میں نے خود دیکھا ہے، لائبریری میں بعض یورپین کنٹریز کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے خط ہیں، اسپین کے علماء کے نام پر انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو علم و فن ہے وہ ہمارے بیٹوں کو سکھا دیں۔ تو اس وقت اسپین میں جو عرب علماء موجود تھے، ان کے پاس یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھانے کے لیے، اور وہ آتے تھے اسلامی علوم پڑھ کر کے جاتے تھے۔ اسلامی علوم پڑھ کر کے جب واپس جاتے تھے تو یورپ میں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ عرب والوں سے پڑھ کر کے آیا ہے، اسپین سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ یہ ہمارا ایک شاہانہ سطوت کا نظام رہا، علم کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ تاریخ پھر بدلتی چلی گئی، یورپ نے اتنے علوم حاصل کیے علماء سے، اسلامی علماء سے۔ آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ پر، خاص طور پر بچوں کے بیماریوں کے متعلق جو بھی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب بو علی سینا رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آج بھی وہ کتاب القانون نام سے پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے اس فن میں لکھی جانے والی کتاب اسپین کی تھی۔ علماء نے اس قدر ترقی کی تھی، بہت سارے معاملات پھر میں کبھی اس عنوان پر عرض کروں، لیکن اسپین کی یہ ترقی اچانک رک کیسے گئی؟ اسپین میں آج اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کو وہاں پر علل اعلان نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں۔ جس ملک میں 700 سال ہم رہے، جگہ جگہ پر مسجدیں، مسجد قرطبہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا کی بہت بڑی عالی شان مسجد آج بھی ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی، وہاں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ کچھ مسجدیں تو گھوڑوں کے استبل بنائے گئے۔ آج یورپ میں وہ ملک باقی ہے جہاں ہماری ثقافت، ہماری تاریخ 700 سال تک باقی رہی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ اپنے بچوں کو پھر اتنا ماڈرن کرتے چلے گئے، اتنا ماڈرن کہ پھر ان مسجدوں کے مصلی پر آنے والے باقی نہیں رہے۔ 700 سال میں یورپ سارا علم لے کر وہ ترقی کی طرف چل پڑا، اور پھر انہوں نے فیشن یہ دے دیا اپنا ماڈرن کلچر، ننگے پن کا رواج۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو آلہ اپناتے ہیں وہ بے حیائی کا ہے، اور یعنیت، ننگے پن کو ہمارے اندر داخل کر کے آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی اسپین میں ہوا، انہوں نے اوریانیت کو ایک فیشن دے دیا، ننگے پن کو پورے علاقوں میں مشہور کروایا۔ پھر مسلمان کیا تھے؟ وہ پہلے کے مسلمان نہیں تھے۔ طارق بن زیاد جو عرب سے کشتیاں لے کر کے جب یورپ کی طرف آئے تھے تو انہوں نے سمندر کے پاس پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا، یا تو پھر اسلام کا پرچم یہاں لہرائیں گے یا یہیں مر جائیں گے۔
وہ جذبہ لے کر کے وہ نکلے تھے ویسے پھر باقی نہیں رہے، اسی لیے کہ ہمارے پہلے کے بزرگوں نے جو سجا سجا کر کے ہمیں دیا تو لوگوں کو کھانے پینے کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسپین میں جو ہوا 700 سال کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، اخلاق میں کمی، اعمال میں کمی، بدکاریاں عروج پر آنے لگی، پھر لوگ اذانوں سے دور، نمازوں سے دور۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بدعملی بڑھتی چلی گئی، لوگ علماء اسلام نہیں بنا رہے تھے، اب لوگ حافظ قرآن نہیں بنا رہے، جس کو دیکھو وہ الجبرا پڑھا ہے، جس کو دیکھو وہ قانون پڑھا ہے، اپنے بچے کو کوئی انجینئر بنائے۔ انہی تمام چیزوں میں جب ملک لگ گیا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے جو علماء تھے وہ کم ہونے لگ گئے۔ علماء کہاں آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ علماء کہاں زمین سے نکل کر کے آتے ہیں؟ کسی کی گود ہی سے تو آتے ہیں۔ جب اکثر لوگ اس بات کا یہ ارادہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے کو قرآن کی طرف نہیں بڑھانا ہے، نہ حدیث کی طرف، پھر تمہارے دین پر ایسی سختی آ جائے گی کہ کیسے حفاظت کرے، کون حفاظت کرے؟ آج ایک مثال میں دوں، ہندوستان اگر اعلان کر دے کہ اب فوجی ہم نہیں بنائیں گے کسی کو، اس لیے کہ فوجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سپاہی بیچارے بارڈر پر دن رات کھڑے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اتنی بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ سے فوجی نہیں بنایا جائے گا، اعلان کر دے۔ پھر 5 سال کے بعد دیکھیں ہر ملک ٹوٹ پڑے گا ہندوستان پر، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایک نظام ہے ہر ملک کا، ہم ڈیفنس کے لیے فوجی بناتے ہیں، اگرچہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ کئی ملک ایسے ہیں، مصر میں نے قانون دیکھا ہے، جو بھی لڑکا کالج پڑھے گا 2 سال اسے فوجی ٹریننگ میں رہنا ہی ہے، کمپلسری۔ اسرائیل میں تو آج ایسا قانون ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بھی 4 سال فوجی ٹریننگ میں رہنا ضروری ہے۔ وہ کسی بارڈر پر یا کسی مشن پر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، جب تک وہ فوجی بن کر کے نہیں آئیں گے انہیں ملک کوئی بھی جاب نہیں دے گا، گورنمنٹ کی کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سارے ملکوں میں یہ نظام ہے۔ تو کیوں یہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم بناؤ؟ کیونکہ یہ پورے ملک کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور جب ہم علماء اور حفاظ قرآن نہیں بنائیں گے، چند سالوں کے بعد دیکھو ہمارا پورا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء فوج کا کردار ادا کرتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، پھر آپس میں لڑ مر کر کے سب لوگ اپنا دین تباہ کر جائیں گے۔ اسپین میں یہی ہوا، آخری وقت تھا کہ لوگ اپنی عیاشی میں مصروف، ایک چوراہے پر عیسائیوں نے ایک پاگل آدمی کو کھڑا کیا، وہ حضور کی شان میں گالیاں دے رہا تھا، برے بھلے جملے کہہ رہا تھا دن بھر۔ تو لوگ وہاں سے گزرتے گئے، دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں بکتا رہا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، چھوڑو، اس سے ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اس کی طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتتے گئے۔ 2 دن گزرے کہ عیسائیوں نے اعلان کیا کہ اب اسپین میں مسلمان مر چکے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ پھر وہ قتل و غارت انہوں نے کی، وہ حملے کیے کہ جگہ جگہ سے مسلمانوں کو وہاں اسپین سے نکالا گیا، اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، ساری مسجدوں پر قبضہ۔ چند سالوں کے بعد اسپین جو اندلس تھا وہ اسپین میں بدل گیا۔ آج وہاں اسلامی کسی بھی عبادت کو علل اعلان کرنا جرم کہا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ ساتھی بھی پڑھنے کے زمانے میں آئے تھے، ان کا نام ریمونڈ ہے، ریزف ہے، یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ احمد محمد نام سے اپنے ملک میں رجسٹری کروا ہی نہیں سکتے، مسلمان نام نہیں رکھ سکتے، ہم پکارنے کے لیے وہی نام رکھیں گے، جوزف رکھیں گے، ریمونڈ رکھیں گے، ریچرڈ نام ہے، مسلمان لڑکوں کے نام ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ یہی نام ہے، اور اسی نام سے وہ پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ 700 سالہ تاریخ ایسا منہدم کر دی گئی، کیسے؟ کون سی آخری چیز کفار و مشرکین نے ہمارے اندر دیکھی؟ وہ ٹرائل کرتے ہیں،
وہ آزماتے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں. اذانوں سے نہیں پتا چلتا ان کو کہ مسلمان جاگ رہے ہیں کہ نہیں. انہیں ہماری ٹوپیوں اور داڑیوں سے نہیں پتا چلتا, عید اور تہوار سے وہ نہیں ہمیں ناپتے, بلکہ ہمیں ناپنے کے لیے وہ سب سے پہلے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں مجمع کا کیا ریاکشن ہے, کیا ریاکشن ہے, رد عمل کیا ہے. اور پورے جب لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کچھ بھی بکو سب چل جائے گا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا, فرماتے ہیں مسلمان قوم اپنے نبی کی عظمت پر ہونے والے گندے حملوں پر خاموش بیٹھی رہے تو سمجھ لو کہ ان کا ایمان ختم ہونے کو ہے, اور چند دنوں کے بعد انہیں وہ دن دیکھنا ہوگا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو سرے عام نیلام کیا جائے گا, وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جو قوم اپنے نبی کے نام پر برگشتہ نہیں ہوئی, بے قرار نہیں ہوئی, پھر وہ نہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے بھی کبھی نہیں اٹھ سکے گی. اس لیے کہ مسلمان, ہمارا دین محبت رسول پر قائم ہے, ہمارا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا بات تھی صحابہ کرام کے ساتھ, کیا نہیں ہوا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہیں, ان کے باپ کا نام عمار ہے, ماں کا نام سمیہ ہے. مکہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار میں الٹا نام کہہ جاتا ہے, یاسر حضرت سمیہ کے شوہر ہے, عمار بیٹے ہیں. یہ تین لوگوں پر اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت سمیہ بڑی عمر کی ایک خاتون تھی, گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی. حضرت یاسر یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. ان دونوں کو اتنا مارا گیا تھا, بہت مارا گیا, یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے پکڑ کر کے گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا تھا. کیسے؟ حضرت سمیہ کے سامنے کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے دونوں ٹانگوں سے باندھا, آپ کے دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے کے دونوں پیروں سے باندھا, اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا. گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ایک ایک ہڈی سرکتی تھی اور کٹ کٹ کی آوازیں ٹوٹنے کی آتی. حضرت سمیہ کو باندھ کر کے لوگ مذاق اڑا کر دیکھ رہے تھے. اس وقت عمار بھی وہاں تھے, ان کے بیٹے موجود تھے. یہ ظلم ایک صحابیہ پر اتنا ہوا کہ ان کی ہڈیاں بدن کی ٹوٹ گئی. گھوڑا دوڑتا دوڑتا جب قریب آیا, ابو جہل نے لوہے کے ایک نیزے سے آپ کی شرمگاہ کو مارا, جس سے وہ شہید ہو گئی. اسلام کی پہلی شہیدہ تھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار کہتے ہیں وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا. اسی لیے جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تھا, حضور نے پوچھا عمار کہاں ہے, بلایا گیا, حضرت عمار آئے. حضور نے فرمایا اے عمار دیکھ تیری ماں کے قاتل کا اللہ نے بدلہ لے لیا ہے, ابو جہل کو اللہ نے ذلیل کر کے مارا ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, وہ عمار جو اپنی ماں کی اس طرح دردناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے, اور اپنے باپ کو حضرت یاسر کو کئی دنوں تک مکہ والوں نے لٹکا کر رکھا تھا, کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا تھا. شروع میں ان کے بالوں سے لٹکاتے تھے. یہ ظلم دیکھ چکے, لیکن حضرت عمار یہ کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے, کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے. لیکن اللہ اکبر, ایک وقت وہ بھی آیا جب کبھی کسی نے میرے نبی کے نام پر بات کی, حضرت عمار کا حال یہ ہوتا کہ جلال کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی اور ایسے بپھر جاتے جیسے کوئی خوفناک شیر ہو, اور پھر اسے تہ تیغ کر کے آتے تھے, چاہے وہ جہاد کے معاملات میں ہو یا کسی بھی دوسرے شہر کا ہو. حضور کی شان میں اگر کوئی بک جاتا تو حضرت عمار خاموش بیٹھتے ہی نہیں تھے, اٹھ جاتے, کہتے اجازت دی جائے مجھے, ابھی میں اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کروں جس نے نبی کی ذات پر اپنی زبان دراز کی. یہ ہے صحابہ کی محبت, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو دردناک شہادت دی گئی, باپ کو مار دیا گیا, وہ کڑوا گھونٹ تو پی کر رہ گئے, لیکن نبی کی ذات پر اگر کسی نے جملہ بھی کسا تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے.
ایمان اسے کہتے ہیں۔ اس لیے وہ صحابہ جو کہتے تھے حضور کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو وہ صرف جملے نہیں ہوتے تھے، وہ حقیقت ہوا کرتی تھی۔ ان کی زندگیاں پڑھیں آپ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ پر آنے والی تکلیفوں کو سہ لیا، لیکن حضور کی عظمت پر کسی نے انگلی بھی اٹھایا تو اسے توڑ دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہی ہے کہ آپ کے گھر والوں پر کفار مکہ نے بہت ظلم کیا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا تھا، اتنا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ آنکھیں اندر جا چکی تھی، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے دن بھر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کافروں نے مارا تھا مکہ میں، لیکن ایک وقت ہے کہ یہ تمام کڑوے گھونٹ سیدنا ابو بکر صدیق پی کر کے خاموش رہ گئے۔ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر ان کا ریاکشن اتنا نہیں ہوتا تھا، اتنا نہیں۔ کیا میں اپنی ذات کے لیے لڑوں دوسروں سے؟ ایک موقع پر ایک شخص کو کفار مکہ نے بھیجا تھا، جاؤ محمد نے کتنی فوج جمع کی دیکھ آؤ۔ عروہ بن مسعود ثقفی نام سے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معائنہ کرنے کے لیے، یہ حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے آس پاس کے موقع پر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اذان ہو چکی ہے، لوگ جوک در جوک مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ کون ہے؟ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ایک قاصد حالات دیکھنے کے لیے۔ کہتا ہے میں دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، کیوں یہ شہد کے چھتے پر جس طرح سے مکھیاں جمع ہوتی ہیں ایسے کیوں یہاں پر جم گھٹا لگا ہے؟ تو دور سے دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ آس پاس کوئی اپنا دامن پھیلائے اور کوئی اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ نبی اگر کلی بھی کرتے تو زمین پر پانی نہیں گرتا، کسی صحابی کے دامن پہ گرتا، وہ سب لے لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گھرا ہوا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پر لگا لیتے، اپنے جسموں پر لگا لیتے، زبان سے اسے چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ منظر اس نے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا بات کرنے کے لیے، میں مکہ والوں کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اے محمد تم سے کچھ بات کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، کہا ہاں بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے اس نے حضور کی داڑھی مبارک کو ہلانا شروع کیا، ہاتھ لگانے لگا، اور بات کرتے کرتے بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ چلا جاتا، اے محمد تم نے ایسا کیا ایسا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مروڑ دیا اور کہا جا تیرے خداؤں کی، اور ایک سخت جملہ کہا، لات و منات کی فرج کو تو چوستا رہ جا، یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں، اور یاد رکھنا یہ آخری چانس ہے، دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کے گفتگو کیا تو دونوں ہاتھ مونڈے سے کاٹ دوں گا، اور کٹے ہاتھوں کے ساتھ تو مکہ واپس جائے گا۔ ڈر کر خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے بغیر گفتگو کیا، مکہ واپس جا کر کے کہا اے لوگوں، یا پھر یہ ایران کا قاصد تھا تو اس نے وہاں جا کر کے کہا کہ اے لوگوں محمد سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ بہت سامان جنگ ہے ان کے پاس۔ کہا سامان جنگ نہیں، ایسے دیوانے بنائے ہیں کہ وہ وضو کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کی داڑھی کی طرف ہاتھ کوئی بڑھا ہے تو وہ ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے جسم سے خون نکلے تو وہ کہاں برداشت کریں گے؟ تو کفار مکہ بھی، قیصر و کسریٰ بھی اس وقت اس بات کا اقرار کر چکے تھے، ان کے لیے اگر کوئی سخت چیز تھی تو وہ یہی صحابہ کی محبت۔ محمد کے بارے میں اگر ہم انگلی بھی اٹھائیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ بھی کہے تو یہ تو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، آ جاتے ہیں میدانوں میں اور ایسے جوش و ولولے سے داخل ہوتے ہیں کہ کفار مکہ ہوں یا ایران کی فوجیں ہوں، سب فوجوں میں زلزلہ آ جاتا ہے صحابہ کو دیکھ کر ہی۔ میرے عزیزو، ان صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ بولنا ہے ہمیں بول لو، مارنا ہے ہمیں مار لو، لیکن خبردار حضور کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ ان کا ہی اعلان تھا جس کو شاعر نے اپنے
انداز میں یوں کہا تھا ترجمانی کرتے ہوئے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ عزیزان گرامی، اسپین ٹوٹ کر کے ختم ہو گیا، آج بھی وہاں پر اسلامی تاریخ و ثقافت کی باقیات موجود ہیں، لیکن اسلام نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج پھر دنیا وہ تاریخ دہرا رہی ہے۔ ہالینڈ کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ابھی جاؤ نیوز کو دیکھو یا سرچ کرو، کیا اعلان کیا ہے ہالینڈ کی گورنمنٹ نے، یا وہاں کے انتظامیہ کے اعلیٰ رہنما کردار اپنا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اناؤنس کیا ہے؟ پوری دنیا کے آرٹسٹ، کارٹونسٹ سب کو بلائے ہیں، اپنی مہمان نوازی پر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے ملک میں ہم ویزا دیں گے اور تم محمد کی ذات پر کارٹون بناؤ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ دنیا کو ملتا کیا ہے؟ حضور کی ذات پر کارٹون بنانے سے کیا ملتا ہے؟ بہت ساری شخصیات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کارٹون بنائے جا سکتے ہیں کسی بھی چیز پر، لیکن حضور کی ہی ذات کو کیوں چنا جاتا ہے؟ یہ بارہا کا معاملہ ہے، صرف اور صرف یہ جانچنے کے لیے، ٹیمپریچر ایمان کا دیکھنے کے لیے ابھی بخار ہے یا نہیں، ایمان کی گرمی ابھی باقی ہے یا نہیں دنیا میں، صرف ان کا یہ ایک مقصد ہے، باقی کارٹون سے ملتا کیا ہے؟ اب بے قرار ہو جاتے ہیں مسلمان۔ ایک یہودی ربی عالم بہت بڑا ابھی کا، وہ ریسرچ کر رہا تھا مسلمانوں کے کئی معاملات پر، اسرائیل کا رہنے والا، جرمنی میں اس نے ایک بات لکھی ہے، ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ مسلمان یہ ٹرانسلیٹ کر کے ہم تک یہ میسج پہنچایا، وہ کہتا ہے پاکستان کا مسلمان کہ میں ایک ماڈرن مسلمان تھا، میں کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، بس نام کا مسلمان تھا، یہودی سے ایک بار ملاقات ہوئی تو وہ ریسرچ کر رہا تھا، ڈاکٹریٹ کر رہا تھا، پوچھا میاں کہاں تک پہنچی تمہاری ریسرچ؟ کہا مسلمان بہت سارے ملکوں میں گیا، ان کے حالات دیکھا۔ کہا کون سی خاص چیز تمہیں نظر آئی؟ وہ یہودی عالم ابھی ماضی قریب کا، بہت زمانہ نہیں گزرا ہے، میرے اندازے کے مطابق 5-10 سال پہلے کی بات ہوگی، کہتا ہے میرا ریسرچ یہاں تک پہنچا کہ مسلمان جہاں کہیں کے بھی ہیں بد عمل بہت ہو گئے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، یہ اپنے اصل دین سے دور آ چکے ہیں۔ میں نے بہت سارے ان کے اعمال دیکھے، نمازوں سے دور ہیں، بہت ساری تعلیمات جو محمد کی تھیں وہ سب دور کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات یہاں آ کر کے میرا قلم رک جاتا ہے، میرا ریسرچ رک جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان کے افراد بے گھر کیے جاتے ہیں، ان کے خاندانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کا مال لوٹا جاتا ہے، ان کے بچے مارے جاتے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ کی جاتی ہیں، دنیا بھر میں یہ ہے، لیکن یہ خاموش رہتے ہیں، سب چیزیں دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ ہاں جب کبھی ان کے نبی کے نام پر کوئی بات کی جائے تو یہ سب گلی سڑکوں میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو سہ جاتے ہیں، اور نبی کے نام پر کوئی بات کہے تو یہ باہر نکل آتے ہیں۔ یہاں آ کر کے میرا ریسرچ اب بھی رکا ہوا ہے۔ یہ چند سال پہلے اس نے کہا تھا، شاید اب تک ہمارے دلوں میں یہ چیز باقی ہے یا نہیں، یہ اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے۔ اے میرے عزیزو، وقت کی یہ ضرورت ہے کہ آج اپنے بچوں کو محبت رسول ایسے ٹرانسفر کرو، ایسے منتقل کرو کہ تمہارے بچوں کا کوئی دین خرید نہ سکے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں کوئی کم نہ کر سکے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ رواج کیوں نہیں ڈالتے کہ بچوں کو اور گھر والوں کو رات میں سوتے وقت نعت رسول لگا دیا جائے، کسی اچھے نعت خاں سے سنتے سنتے بچہ سو جائے، صبح ہوتے ہی نعت مصطفیٰ لگایا جائے، قرآن مبارک کی تلاوت ہو، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو، بچہ سنتے سنتے گنگناتے گنگناتے شعور جب بیدار ہوگا تو اس کا عقیدہ پختہ سے پختہ ہو جائے گا، بعد میں پھر جوانی میں اس کی محبت رسول پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح کی تربیت کی؟ گانے سنتے سنتے بچے سو جاتے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، اور صبح اٹھنے کے وقت
आस पड़ोस में डीजे बज रहे हैं, इसी धुन पर तो सुबह हो जाती है। क्या ये अंदाज मुसलमानी है हमारा? क्या ये अंदाज इस्लामियाने आलम का है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे ट्रांसफर करोगे? एक मैंने इससे कबल भी एक बात आपको तोहफतन पेश किया था, पता नहीं इस पर कितने लोगों ने अमल किया। ए मेरे मोहल्ले के रहने वालों या आसपास के रहने वालों, आज जरूरत है आप कभी ऐसा भी तो अपने घर में एक रिवाज कायम करें। जुमा को एक मर्तबा जिस तरह मस्जिद में दौड़े दौड़े आप चले आते हो, जाने के बाद जाहिर सी बात है भी खाने का दस्तरखान लगेगा सबका, कोई खा करके आता होगा तो अलग बात है, लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि जुमा के बाद सबके घरों के दस्तरखान बिछ जाते हैं। हो सकता है किसी के घर में अच्छे पकवान भी बनते हैं, आज बच्चे भी नहा धो करके तैयार हैं, औरतें भी नहा धो करके तैयार हैं। जब आज जुमा के दिन एक पाकीज़ा माहौल घर में बन जाता है तो खाने का दस्तरखान बिछने से पहले घर के सारे अफराद बैठ करके ये तय कर लें 100 मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में दुरूद भेजेंगे, तब खाने का लुकमा उठाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल कायम करें, बच्चों को लो और बैठो, दुरूद पाक पढ़ो, हर एक से कहो तस्बीह लो हाथ में, 100 मर्तबा हम दुरूद पढ़ते हैं। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मुझे जुमा के दिन दुरूद भेजता है उसका दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं। दूसरे दिनों के बारे में फरमाया कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम्हारा दुरूद फरिश्ते लाकर मुझे पहुंचाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह फलां ने आपकी जात पर दुरूद भेजा है। लेकिन जुमा के दिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, हुजूर फरमाते मैं खुद सुनता हूं और उसे पहचानता हूं, उसके बाप के नाम से पहचानता हूं। ये क्यों नहीं हम कायम करते हैं? आज से इस चीज को भी अहद करके निकलें, कुछ तो हमारे घरों में तब्दीलियां आए, कुछ तो हमारे घरों में रौनक बढ़ जाए। यहां मिंबर पर बोलने वाला अगरचे मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे घरों में राइज की हुई ये आदत बरसों तुम्हारी नस्लों तक चलेगी। आज जब भी 11वीं का महीना आता है तो गौसे पाक के नाम से फातिहा दिला दिया जाता है, 11वीं उन्हीं के नाम से मशहूर हो गई। रजब आते ही इमाम जाफर सादिक का नाम मशहूर हो जाता है, नियाज कर ली जाती है। मौका ब मौका आप देखें, मिलाद आते ही लोग अपने घरों को सजाते हैं। आखिर किसने कायम किया? हमारे घर के बड़े लोगों ने हमारे घरों में ये रिवाज दिया, आज तक उनकी नस्लों में ये काम बाकी है। आप आज मोहब्बत रसूल पर दुनिया डाका डालने की कोशिश कर रही है। अपने बच्चों को लो और बैठो, रात में मैं नाते मुबारका सुनते हुए सोऊंगा और नात पढ़ते हुए या सुनते हुए सुबह करूंगा कि इस तरह से तुम्हारा ये शिवा हो जाए जिंदगी का कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। इसी पर अगर मौत भी आ गई तो शहादत का मकाम भी हासिल होगा। और उसके अलावा जुमा के दिन मैं अपने घर जाऊं तो अपने बच्चों को लेकर पहले मेरे आका की जात पर दुरूद पढ़ेंगे हम 100 मर्तबा। कितना बेहतरीन माहौल होगा कि जब इस पूरे इलाके से कसरत से मेरे आका की तरफ दुरूद जा रहा होगा, यकीनन वो किसी की तरफ तो नजर फरमा ही लेंगे। जब इस तरफ नजर रहमत होगी किसी के सदके में सही, हम सब गुलामों की भी दुनिया बदल जाएगी। मेरे आका की एक निगाह करम का सवाल है, आज उनकी एक निगाह हमारी तरफ उठने की बात है। हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी कैसे बदलेगी हमें भी पता नहीं चलेगा। अजीजा ने गिरामी, आज दुनिया चाहे जितने कार्टून बना ले, मेरे नबी की गुस्ताखी पर कमर कस ले, लेकिन आपको मुकाबले के लिए मैं वो सलाह नहीं दूंगा कि आओ सड़कों पर उतरें, झंडे लेकर के चलें, मैदान भर दें, एहतजाज करके नारे लगाएं, फिर चंद गाड़ियों को जलाएं, फिर लोगों को तोड़ फोड़ करें, फिर बरसों तक तुम्हारे ऊपर पुलिस केस चलाए। यही है हासिल? लोगों की मुखालिफत करने का यही हासिल है? एहतजाज करने का कोई मकसद अब तक मुझे मिल नहीं सका। हाँ, ये और बात है, गम और गुस्से का इजहार करते हुए हम बाहर आ जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उमूमन ऐसी जगह पर शरारत की जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है मामला। मैं खुद एक बड़े मजमे की क़ियादत कर रहा था 2-4 साल पहले की। हुजूर की जात पर हिंदुस्तान के एक जालिम और बहुत ही खबीस किस्म के इंसान ने बात उठाई थी, हुजूर को जानी कहा था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन।
سن کر برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا بھی اگر ایمان ہو تو برداشت نہیں ہوتا۔ لوگوں نے ڈرایا تھا کہ مت اٹھیے آپ باہر، لوگ ایسا کر دیں یہ ویسا کر، کچھ نہیں دیکھا، باہر نکل آئے۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع جمع تھا۔ الحمدللہ ہم نے اپنی بات رکھی، میمورنڈم دیا، سب کچھ ہوا، لیکن چند شر پسند لوگوں نے جاتے جاتے ہمیں بدنام کرنے کے لیے مندروں پر توڑ پھوڑ کیا، پتھر برسائے، بسوں کو توڑا۔ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا ہم نے انہیں کہا تھا؟ نہیں، بلکہ باضابطہ ہمارا یہ احتجاج ہونے سے پہلے کچھ مسلم جماعت میں ہی کچھ مولوی حضرات نے میٹنگ کی تھی کہ کل یہ فلاں مولانا احتجاج کرنے والا ہے، اس کو پوری طرح سے اسکریپ کرنا ہے، تو لہٰذا اس احتجاج میں جاؤ۔ چند لڑکوں کو، وہ لڑکے بھی مل گئے جن کو 200 روپے دیا گیا تھا پتھر مارنے کے لیے، پتھر مار کر کے آ جاؤ تاکہ ان پر کیس ڈال دیں لوگ۔ وہ سارے کیس تو اب تک چل رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم حضور کی محبت میں باہر آئیں، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ سارے کام کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں اس کے برعکس آج تمہیں ایک بہترین احتجاج بتا رہا ہوں، بہترین احتجاج، پروٹیسٹ اپنے گھروں سے شروع کرو۔ لوگ حضور کا کارٹون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہرٹ کریں۔ اب تم ان کے بدلے میں اپنے بچوں کو حضور کی اتنی محبت پلا دو کہ یہ باہر نکلے تو اس کی آنکھوں کی چمک میں محبت رسول نظر آئے، اس لیے کہ یہ ایسی تلوار ہے کہ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، محبت رسول کا مارا ہوا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا جب گلیوں اور سڑکوں پر آتا ہے تو غیر مسلم بھی اپنا دین بدل جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر کے رسول اللہ کی محبت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بارہا دیکھا گیا۔ یہاں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بغداد میں ہلاکو کے زمانے میں پورے تتاریوں نے اتنا ظلم کیا تھا، پورے اسلام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار بنایا تھا بغداد میں۔ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے لال تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اور پھر بادشاہ جب پورا فتح کر چکا، مسلمان نہیں تھے، تب چند مسلمانوں کو قیدی بنا کر کے لایا۔ بڑے بڑے علماء تھے، وہ بیٹھے تھے، اور ایک عیسائی پادری کو بلایا اپنے محل میں، کہا آؤ تم اپنے دین کا پرچار کرو، اپنا دین یہاں پھیلاؤ، بغداد میں اب عیسائیت چلے گی۔ ہلاکو نے جب عیسائی پادری کو اپنے محل میں بلایا یا دربار میں، اور وہ عیسائی پادری حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا، اس بادشاہ کا ایک کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا، پالتو کتا تھا، اور بادشاہوں کے کتے بڑے کتے، بڑی نسل کے، تربیت بھی دیے گئے ہوتے ہیں، سونے کی زنجیر سے باندھ کر دربار میں اسے باندھا جاتا تھا، کتا بھی تھا۔ وہ عیسائی جب بیان کرنے لگا لوگوں کو، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے کرتے حضور کی ذات پر جب انگلی اٹھائی، کتا وہیں سے بھونکنا شروع کر دیا، زور سے بھونکنے لگا، تو عیسائی چپ ہو گیا، اور اس نے کہا کتے تو ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ ایک ایسی اتفاق کی بات۔ پھر شروع ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات پر اس نے جملے کسے، پھر کتا وہاں سے اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا دیکھو عالم صاحب، آپ جب محمد کی بات کرتے ہیں تبھی یہ بھونک رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا نہیں، یہ اتفاق کی بات ہے، ایسا نہیں۔ پھر تیسری بار اس نے جب وہی ہرزہ سرائی شروع کی میرے آقا کی ذات پر، کتا اپنی چین توڑ کر کے اچھل کر کے آیا، جو زنجیر میں بندھا تھا اتنی طاقت سے اچھلا کہ وہ چین ٹوٹ گئی اور سیدھے اس عیسائی عالم کے سینے پر چڑھ گیا، اور آنے واحد میں اسے پھاڑ کر کے رکھ دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ مجمع میں جو موجود تھے ان پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کوئی کتے کو قریب پکڑنے نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کا کتا ہے اور جلال میں ہے، اور ایک عیسائی پادری کو ایسے قتل کر کے رکھ دیا کہ آنے واحد میں اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کی تاریخ آج بھی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ موجود بغداد میں ہلاکو کی فوج میں جو تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان تاتاریوں میں سے 50,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس کتے کے لیے میں بڑی محبت رکھتا ہوں کہ جس نے محبت رسول کی بنیاد پر حملہ کیا، اور اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے کئی ہزار لوگ داخل اسلام ہوئے۔ پھر وہی تاتاریوں نے وہاں اسلام پھیلایا بغداد میں، پھر مسجدیں انہوں نے تعمیر کی،
جو مسلمان ہوئے، ایک کتے کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ گستاخی رسول برداشت نہیں کر سکا. یاد رکھو، اپنے بچوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دو کہ یہ جب باہر نکلیں تو ان کو دیکھ کر کے ہی کئی لوگ اپنا دین بدل جائیں گے، اپنی بری عادتیں توبہ کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے. میرے آقا کا احترام و عظمت و تقدس ہمارے سینوں میں جاگزیں فرمائے. رب کریم آج پوری دنیا تیرے حبیب کی ذات پر جو انگلی اٹھا رہی ہے، مولا تو اپنی شان کے مطابق ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما. یہود و نصارہ کی تمام برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. مولا ہماری کھوئی ہوئی عزت و وقار ہمیں پھر سے نصیب فرما. اے کریم خدا ہمارے گھروں میں سنت رسول کی بہاریں عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت کے نغمے عطا فرما. ہماری رات اور ہماری صبحیں تیرے حبیب کی محبتوں پر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.